السلام علیکم، میں ہوں رمضان ہندل۔ آج میں بات کروں گا پاکستان کے موجودہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے 3 سیاہ کارناموں کے بارے میں۔ شہباز شریف صاحب نے اپنے ایک ٹویٹ میں پریزیڈنٹ آف فرانس، جو اس روئے زمین میں سب سے بڑا گستاخ رسول ہے، شاتم رسول ہے، بدنام زمانہ، اسے مبارکباد بھی دی پریزیڈنٹ بننے پہ، اور اس کے ساتھ مل کر چلنے کا عہد بھی کیا، جس سے مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچی اور ہزاروں شر پسند دشمن اسلام کو تقویت بھی ملی کہ ہم جتنا مرضی ان کے نبی کے بارے میں برا بھلا بول لیں، گستاخیاں کر لیں، مسلمانوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ اپنے اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ بھی کریں اور اس پہ اپنا رجوع ریکارڈ کروائیں اور معافی مانگیں اللہ سے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی۔ دوسرا، انہوں نے جو سیاہ کارنامہ سر انجام دیا کہ جو میٹرک کے بعد کے طلباء تھے جن میں سیرت النبی کے مضمون ایڈ کیا گیا تھا، اس کو بند کر دیا، اس پہ جو کام ہو رہا تھا اسے روک دیا۔ میٹرک سے پہلے کے جو طلباء ہیں، اگر ان کو 100% اسلامی نظام کی، اسلامی نصاب کی اور سیرت النبی مضمون کی ضرورت ہے، تو وہیں پہ میٹرک کے بعد کے جو طلباء ہیں ان کو 200% ضرورت ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میٹرک سے پہلے کے جو طلباء ہوتے ہیں وہ اتنے میچور نہیں ہوتے کہ وہ خود سے کوئی فیصلہ لے سکیں، وہ اپنی فیملی کے انگیز جا سکیں، وہ اپنی فیملی کے اپنے گھر والوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، جیسا انہیں گھر میں ماحول ملتا ہے وہی وہ ماحول جو ہے نا وہ اڈاپٹ کرتے ہیں، اور سائنس کا بھی صرف وہ تعارف پڑھتے ہیں۔ لیکن جو میٹرک کے بعد کے طلباء ہیں وہ سائنس کے علوم کو سیکھتے ہیں، ان میں جو ہے نا وہ خود فیصلے کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، ان کے پر نکل آتے ہیں اور وہ اپنی فیملی کے انگیسٹ بھی فیصلے لیتے ہیں اپنی تحقیقات کو دیکھ کے۔ تو وہاں پہ زیادہ ضرورت ہے، اور میں نے خود دیکھا ہے کہ بہت سارے ہمارے مسلمان نوجوان پڑھے لکھے، بالخصوص یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے جو نوجوان ہیں، وہ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں، ایتھیس کی طرف چلے جاتے ہیں، لبرلزم کی طرف چلے جاتے ہیں، سیکولرزم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب وہ سائنس پڑھتے ہیں تو وہاں پہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یا دین اسلام کی کوئی بھی تعلیمات نہیں ملتی۔ تو اس پہ صرف اور صرف سیرت النبی کا مضمون ہی نہیں، بلکہ جیسے قرآن پاک میں 1000 سے زیادہ سائنس سے ریلیٹڈ آیات ہیں، تو اس پہ پڑھے لکھے علماء کی ایک کمیٹی تشکیل دینی چاہیے کہ جو ہر سائنس کی برانچ کے لیے ایک علیحدہ سے مضمون بنائیں، جس میں اس سائنس کی برانچ سے ریلیٹڈ قرآن پاک کی آیات، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکس کیا جائے، تاکہ ہمارے نوجوان جب سائنس سیکھیں تو وہ جب دیکھیں کہ یہ جو چیزیں آج سائنس نے تحقیق کی ہے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دی تھی، تو وہ بجائے ایتھیس اور لبرل ہونے کے وہ دین کی طرف آئیں گے، اور وہ عام جو سادہ ان پڑھ لوگ ہیں ان سے بھی زیادہ دیندار ہوں گے۔ اور جو تیسرا انہوں نے سیاہ کارنامہ سر انجام دیا، وہ جو ایک اتھارٹی بنی تھی رحمت للعالمین، جس کا کام تھا کہ سیرت النبی کے اوپر وہ ریسرچ کریں گے اور پوری دنیا کو سیرت النبی کا درس دیں گے، اس کو ختم کر دیا گیا، اور اس کے تمام جو کارکنان تھے ان کی جو ممبرشپ تھی اس کو فارغ کر دیا گیا۔ تو اس سے جو ہے نا یہ بہت برا امپریشن ملا پوری دنیا میں کہ جو 70 سالوں کے بعد پاکستان کی اسمبلیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی تھی، پوری ایک اتھارٹی بنی ہوئی تھی، پوری ایک تنظیم سمجھ لیں کہ بنی ہوئی تھی حکومتی سطح پہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتی تھی، ان کے اوپر ریسرچ کرتی تھی اور دنیا کو ان کے بارے میں آگاہی دیتی تھی۔ اس اتھارٹی کو ختم کرنا یہ بہت بڑا سیاہ کارنامہ ہے۔ ویڈیو دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ کائنڈلی اسے اگنور نہ کریں، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس کے بعد چاہے شہباز شریف صاحب اس کے اوپر اپنا رجوع ریکارڈ کروائیں یا وہ ہمارے خلاف کوئی ایکشن لیں، ہمیں اس سے کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ ہم نے جو ہمارا حق بنتا ہے بحیثیت مسلمان وہ ادا کر دیا ہے، اور اب آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں۔ شکریہ۔